نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک حق کی ایک باطل کی۔ حق کی طاقت وہ ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس کی کتابیں اور اس کے اولیاء اللہ اور اس کے نیک بندے ہیں، اور باطل کی طاقت وہ ہے جس کے ساتھ شیطان اور شیطانی ساری طاقتیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں طاقتیں قیامت تک چلتی رہیں گی، اور اسی سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہوگی، اور حق غالب آتا ہوگا اور باطل مٹتا جائے گا۔ تو شیطانی جتنی قوتیں ہیں تو اللہ نے خود ایمان والوں کی آزمائش کے لیے ساری طاقتیں قوتیں رکھی ہیں۔ جب تک مقابل والا آدمی ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، مخالفت میں کھڑا نہیں ہوتا، تو تب تک آدمی کی اپنی صلاحیتیں ظاہر بھی نہیں ہوتی۔ جب آدمی کوئی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے تو آدمی اپنی ساری صلاحیتیں ظاہر کرتا ہے اور حق کو اور زیادہ واضح کرنے کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسی شیطان نے اپنی پوری طاقت لگا دی ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کی، اور اعمال سے ہٹانے کی، اور اسلام سے ہٹانے کی، بلکہ دنیا سے اسلام کو مٹانے کی پوری اس نے کوششیں کر لی۔ اور ادھر دوسری طرف اللہ نے حق کو بلند کیا اور حق کا بول بالا کیا، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبیوں کو کتابیں دی، نبیوں کی صحبت میں صحابہ کو رکھا، اور وہاں سے ایک مستقل ایک سلسلہ چلتا رہا، تو آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو شیطانی طاقتیں کیا رہی، جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی، تو شیطان نے ساری برائیوں کا جال پھیلا دیا، لوگوں میں خواہشات کو ابھارے اور غلط راستے پہ ڈالا، اور غلطی کو اس نے ایک اچھائی کے نام پہ ظاہر کیا، کہ جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلطی تو کر رہے ہیں لیکن اس کو اچھا سمجھ کے۔ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ہم سب اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک چیز کا تذکرہ چل رہا تھا، شراب کا۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے اسمہما اکبر من نفعہما، تو اس میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، کیونکہ بظاہر شرابی آدمی شراب پیتا ہے تو وقتی طور پر اس کو کچھ قوت بھی ملتی ہے، کچھ کمزوری دور بھی ہوتی ہے، کچھ تکلیفوں کے دور ہونے کا احساس اس کو ہوتا ہے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس کو نفع نظر آتا ہے، لیکن شراب سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ گویا شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لیے، غلط راستے پہ ڈالنے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا وہ ہے شراب اور جوا۔
جوئے میں ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اس کی لاٹری لگ جائے اور وہ جیت بھی لے، وقتی طور پر اس کو نفع بھی مل جائے، لیکن وہ برکت سے خالی پیسہ ہوتا ہے، اس میں نفع نہیں ہوتا۔ بظاہر نفع تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے اللہ برکت چھین لیتے ہیں۔ وہ پیسہ زیادہ دن نہیں چلتا، نسلوں تک نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی ہی میں وہ پیسہ ضائع بھی ہو جائے، ہلاک بھی ہو جائے، برباد بھی ہو جائے، بلکہ کوئی ایسی بیماریوں کا وہ شکار ہو جائے یا ایسی پریشانیوں کا وہ شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ سارا پیسہ اسی میں لگ جائے، وہ پریشانیاں دور نہ ہوں اور وہ بیماریاں ختم نہ ہوں۔ تو اسی کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شراب مفتاح کل شر، کہ شراب یہ ہر برائی کی کھولنے کی کیلی ہے۔ برائیاں کھلتی جاتی ہیں آدمی جب شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے۔ جب شراب کا وہ عادی بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی میں برائیاں ہی برائیاں آتی ہیں، اور آج تک کوئی شرابی آدمی شراب پیتا رہے اور اس سے خیر وجود میں آئے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ہاں سچی توبہ کر لیا ہو وہ بات الگ بات ہے، شراب کا عادی ہو، شراب کی عادت اس کو لگی ہوئی ہو، اس کے باوجود اس سے خیر پھیلے، یہ ایسا بہت کم ہوا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس قصے کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے ایک واقعہ عرض فرمایا۔ بنی اسرائیل کا یہ قصہ ہے، ایک بادشاہ نے کسی کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس مجرم سے کہا تجھے 4 کام کرنے ہیں، اگر تو ان 4 کاموں میں کسی ایک کو کرے گا ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے۔ سب سے پہلا ان یشرب الخمر او یقتل نفسا او یزنی او یأکل لحم خنزیر۔ 4 باتیں پیش کی، فرمایا شراب تو پینا ہے، یا نہیں تو ایک کی جان لینی ہے، اور تیسرا ہے کسی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرنا ہے، چوتھا یہاں جو خنزیر کا سور کا گوشت رکھا ہوا ہے اس کو تجھے کھانا ہے۔ یہ 4 میں سے کوئی نہ کوئی تو کام تجھ کو کرنا ہی ہے، کرے گا تو ہی تجھے آزاد کیا جائے گا، تجھ کو قید سے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تو تیری رہائی ہو نہیں سکتی۔ جیسے کل بھی واقعہ عرض کیا گیا، تو جب 4 باتیں اس کے سامنے رکھی گئی، ان یشرب الخمر شراب پینا ہے، دوسرا او یقتل نفسا کسی انسان کو قتل کرنا ہے، او یزنی یا کسی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرنا ہے، چوتھا ہے او یأکل لحم خنزیر سور کا گوشت کھانا ہے۔ اس نے سوچا کہ زناکاری بہت بڑا گناہ ہے، کسی انسان کی جان لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور خنزیر سور کا گوشت کھانا یہ تو مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سوچا کہ آسان کام تو یہ ہے کہ یہاں جو گلاس میں جیسے آپ جوس پی رہے ہیں ایسے ہی وہاں شراب رکھی ہوئی ہے، چلو اس کو پی لیں۔ تو اس نے اس کو ہلکا سمجھا، معمولی سمجھا، معمولی سمجھ کر اس نے اس شراب کو پی لیا۔ جیسی شراب کا نشہ چڑھا تو شراب کا نشہ آدمی کے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، تو اس نشے کے بعد اس نے وہ تینوں بقیہ سارے کام بھی کر لیے۔ یہ حدیث شریف میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ تو گویا شراب کی عادت کتنی بری عادت ہے، آپ ان واقعات سے اس کا اندازہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں معجم کبیر کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے، اور اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمائی، اربعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ فرمائیں عاق ومنان
و مدمن خمر و مکذوب بقدر. فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے عاق، والدین کا نافرمان، والدین کی بات نہ ماننے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی سے پیش آنے والا. دوسرا ہے منان، احسان کر کے جتلانے والا، کسی کو کچھ دے کر کہے کہ یہ جی رہا ہے تو میرے صدقے میں جی رہا ہے، اس کو میں راشن دے رہا ہوں، اس کو پیسہ دے رہا ہوں، اس کو میں نے یہ دیے فلان دیے، یہ دے کر احسان جتلانے والا. اور تیسرا فرمایا مدمن خمر، شراب میں مست رہنے والا. چوتھا فرمایا وہ مکذوب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا. کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر میں والخیر خیرہ و شرہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ اچھا اور برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ 4 باتیں فرمایا. پہلا ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانے والا، اور تیسرا شراب میں مست رہنے والا، اور چوتھا تقدیر کو جھٹلانے والا. فرمایا یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. کبھی اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہ دنیا میں ہوگی، نہ مرنے کے بعد آخرت میں ہوگی. میدان محشر میں بھی اللہ رب العزت ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. ان 4 میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے شراب میں مست رہنے والا. شرابی 24 گھنٹے جس کی عادت ہے شراب پیتا رہے، تو ایسا آدمی دنیا میں بھی بدنصیب ہے، آخرت میں بھی بدنصیب ہے. بلکہ آگے بڑھ کے حدیث میں یوں ہے کہ 3 چیزیں ایسے ہیں کہ جن کی جو وہ چیزیں بھی حرام ہیں اور ان کی قیمت بھی حرام ہے. فرمایا ان اللہ حرم الخمر وثمنها وحرم الخنزیر وثمنه وحرم المیتۃ وثمنها. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اور شراب کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے. اور ایسے اللہ نے خنزیر کو، سور کو حرام کیا ہے اور سور کی قیمت کو بھی حرام کر دیا ہے. اور تیسرا فرمایا مردار حرام ہے اور مردار کی قیمت بھی حرام ہے. ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ شراب تو حرام ہے، اگر کوئی آدمی شراب کو بیچ کر اس کا پیسہ کمائے، فرمایا وہ کمائی بھی حرام ہے. اور ایسی خنزیر، سور، یہ تو حرام ہے. اگر کوئی آدمی اس کا دھندا کرے، اس کو خریدے اور بیچے، کہا کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کو بیچنا لینا دینا بھی حرام ہے. اور ایسی مردار، ہو سکتا ہے کوئی جانور ہم پالے ہوں، اچانک وہ مر جائے تو ہم نے کسی کو بیچ دیا اس کو، کہا کہ مردار کا بیچنا یا مرغیاں، مری ہوئی مرغیوں کو بیچنا، مرے ہوئے جانوروں کو بیچنا، فرمایا کہ یہ تو حرام ہے ہی، مردار حرام ہے، اور مردار کو بیچ کر پیسہ کمانا، کہا کہ یہ بھی حرام ہے. تو الغرض شراب اتنی منحوس چیز ہے کہ جو ہر برائی کو کھولنے والی اگر کوئی دنیا میں چیز ہے وہ ہے شراب. لہذا اس منحوس چیز سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور ساری امت کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کو اللہ نے خاص طور پہ شیطان کو یہ چیز دی ہے. اور فرمایا کہ شیطان نے مانگا تھا یا اللہ مجھے پینے کے لیے کوئی چیز دیجیے، اللہ نے فرمایا کل مسکر، کہ ہر نشے والی چیز تیرے پینے کی چیز ہے. لہذا جب شیطان کی یہ چیز ہے تو انسان کو یہ کام کرنے کے انسان کے مناسب نہیں ہے. لہذا ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کی نحوست کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بتایا ہے، واقعات بتائے، قصے سنائے، اور قصے سنا کر بات کو سمجھایا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو. اگر ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں، ہو سکتا ہے آگے تک ہم اس بات کو پہنچائیں اور ایسے لوگوں کو بات بتائیں کہ جو اس شراب کے عادی ہو چکے ہوں. لہذا اگر وہ ہو سکتا ہے ہماری اس بات کا اثر لیں اور وہ اس سے سچی توبہ کر لیں. اگر سچی توبہ کر لیں، ممکن ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اللہ کے یہاں محبوب و مقبول ہو جائیں، اللہ ان کو قبول بھی کر لے. ورنہ اگر شراب کی حالت میں رہنے والے آدمی کی اگر موت آ گئی، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ شراب کا ایک گھونٹ بھی اگر کوئی آدمی پی لے، 40 دن کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوتی.
40 دن کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوتی، ایک گھونٹ۔ تو گویا شراب کا ایک قطرہ حلق کے نیچے اترا تو آدمی کا سارا جسم جنت کے لیے وہ حرام ہو گیا اور جہنم کے لیے اس کا جسم حلال ہو گیا ہے۔ اب یہ جسم جنت میں جا نہیں سکتا، اللہ نے اس جسم کو جنت کے لیے حرام کر دیا، کیونکہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، راحتوں کی جگہ ہے، اللہ کی رضامندی کی جگہ ہے، اور وہاں کوئی ایسا آدمی جا نہیں سکتا۔ اور جہنم اللہ کو ناراض کرنے والوں کی جگہ ہے، لہذا اللہ کے نافرمانی کرنے والوں کی جگہ ہے۔ جو بندہ شراب کا ایک قطرہ بھی پی لے اور توبہ سے پہلے اس کی موت آ جائے تو اللہ اس کو اسی جگہ بھیجیں گے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے سخت نفرت کرنی ہے، بلکہ علماء نے یوں فرمایا شرابی سے نفرت نہیں ہے، شراب کی اس عادت سے نفرت ہونی چاہیے۔ چور سے ہم کو نفرت نہیں ہے، چوری کی اس صفت سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور جہاں دکھے شرابی لوگ کہنے لگے بھائی یہ شرابی ہے، یہ شرابی ہے، یہ شرابی ہے، اگر اس کو بے عزت نہیں کرنا ہے۔ ہاں اس کی اس عادت سے مجھے اور آپ کو نفرت ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا شرابی کل کا نمازی بن جائے، ایسے ہوا ہے، دنیا نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ لہذا اس کی اس عادت سے نفرت ہو، جب تک اس حالت میں وہ رہے گا اس سے ضرور نفرت کریں گے، اور اس کی عادت سے نفرت پیدا کرائیں گے اور اس کے دل میں بھی اس کی نفرت بٹھائیں گے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اس کو سچی توبے کی توفیق ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو اس منحوس چیز سے محفوظ فرما دے، اور امت کے اندر جو لوگ اس کے عادی ہو گئے، اس کی عادت ان کو پڑی ہوئی ہے، اللہ ان کو اس سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔